إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوف دلایا، ان میں سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسری چیز جادو کے ساتھ معاملہ کرنا، جادو کرنا کرانا، تیسری چیز ناحق کسی جان کو مارنا، اور چوتھی چیز ہے سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا، سود کھانا۔ سود اسلام میں ناجائز اور حرام، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری کمائیوں کو حلال کمائیاں بنائے، حرام کے ہر لقمے سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سود سے متعلق کئی خطبوں میں آپ سن رہے تھے، قرض دینے والے کے آداب، قرض لینے والے کے آداب، قرض کے مسائل، قرض کو لکھنا، رہن اور گروی رکھنا، اسی طریقے سے قرض اگر دیں اور لیں تو سود سے پاک قرض دینا اور سود سے پاک قرض لینا۔ اس کے سلسلے میں کئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ سود بہت باریک چیز ہے، آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا ہر معاملہ، خصوصاً لین دین کا معاملہ، خرید و فروخت کا معاملہ، قرض کا معاملہ کرنے سے پہلے یہ جان لے کہ اس معاملے میں کہیں سود کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کے کچھ واقعات بتلائے گئے کہ اگر ان میں سے کوئی کسی کو قرض دیتا تو اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہونے تک کو پسند نہیں کرتا تھا، کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ شک آنے پر اس چیز کو چھوڑ دو جس کے اندر شک پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو اپنا لو جس میں کسی طریقے کا کوئی شک نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سارے معاملات لین دین کے ہم لوگ ایسے کر لیتے ہیں
اس میں غور و فکر بھی نہیں کرتے، جبکہ حقیقت میں سود کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، قرض دیتے ہیں، قرض لیتے ہیں۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو سابقہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے امیر رہ چکے ہیں، آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، جسے قرض دے رہا ہے اس پر یہ شرط رکھے کہ قرض کی اس رقم کو میں تمہیں اس شرط پر دے رہا ہوں کہ اگلے سال مجھے فلاں ضرورت کے وقت تم کو بھی قرض دینا پڑے گا، تو اس طریقے سے قرض دینا اور اس طریقے سے قرض لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ میں کسی کو قرض دے رہا ہوں اور جسے قرض دے رہا ہوں دیتے وقت یہ شرط رکھ کر دے رہا ہوں کہ اگلے سال میں مکان خریدوں گا، یا میری بیٹی کی شادی ہے، یا فلاں کوئی اور مسئلہ ہے، اس وقت مجھے قرض کی ضرورت پڑے گی، اب 2 لاکھ روپے میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، اس وقت تم 2 لاکھ روپے مجھے پھر سے قرض دو گے، تو کیا اس شرط پر قرض دینا اور قرض لینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے قرض دو، تو آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، لیکن شرط ہے اگلے 6 مہینے کے بعد میں سفر پہ جاؤں گا، میری اصل رقم کے ساتھ اتنا ہی قرض تم مجھے دو گے۔ اس طریقے سے ہم آپس میں لین دین اور معاملہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ قرض جائز نہیں ہے، یہ قرض جائز نہیں ہے، کیونکہ اس قرض کے پیچھے ایک نفع جڑا ہوا ہے، اور وہ نفع یہ ہے کہ آپ قرض کے بدلے میں قرض دے رہے ہیں، اور شریعت کا یہ اصول ہے ہر وہ قرض جو کسی بھی طریقے کا فائدہ کھینچ کر لائے وہ سود کہلاتا ہے، اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، معاملات کے کرنے سے پہلے آدمی کو جانچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ یہ معاملہ جائز اور درست ہے کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت کے معاملے میں عام طور پر آج جو سسٹم چل رہا ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ کچھ سونے کی کمپنیاں، گولڈ کمپنیاں یہ آفر کرتی ہیں کہ آپ فی الوقت ہمارے پاس اتنی رقم رکھیں، 50 دینار رکھیں، 5000 روپے رکھیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا سونا بک کریں، 20,000 روپے کا سونا، یا مثلا 50,000 کا سونا، یا 500 دینار کا سونا، آ کر جب سونا سستا ہو جائے تو اس وقت آپ پوری رقم دے کر خرید لیں۔ اگر ایسا نہیں تو آج کی جو قیمت ہے اس قیمت پر ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس طریقے کا معاملہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جبکہ شرعی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ خالص سودی معاملہ ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب ہاء بہا، سونا سونے کے بدلے میں ایک ہاتھ سے دینا ہے اور دوسرے ہاتھ سے لینا ہے۔ یہ کرنسی، یہ روپیہ، یہ دینار جو ہم دیتے ہیں حقیقت میں اسے سونے اور چاندی کا بدل مانا جاتا ہے۔ جب آپ اسے خرید رہے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک ہاتھ سے آپ دیں، دوسرے ہاتھ سے آپ لیں۔ اس میں ادھار چل نہیں سکتا۔ اگر ادھار کا کاروبار کریں گے تو ایسی صورت میں یہ کاروبار سودی کاروبار ہوگا۔ سونا سونے کے بدلے میں جب ہم بیچیں گے برابر کا بیچیں گے اور اسی وقت دیں گے، اسی وقت لیں گے۔ اگر ہم
سونے کو سونے کے بدلے میں ادھار بیچ رہے ہیں تو یہ سود ہے، ادھار کے ساتھ کم و زیادہ بیچ رہے ہیں تو یہ دوسرا سود ہے۔ اس معاملے میں دو سود شریک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اب کچھ رقم دے کر سونا خرید رہے ہیں، بعد میں کچھ رقم دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سودی معاملہ ہے۔ یا آپ پیسہ دے کر سونا بعد میں لینے کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی سودی معاملہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان تمام معاملات کی طرف ہم تمام کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قرض دے رہا ہے، کویت میں ہے، ہم دینار دے رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں 6 مہینے کے بعد ہم کو روپیے دینے ہوں گے، تو اس طریقے کا معاملہ ناجائز اور حرام کا معاملہ ہے۔ اگر اسی شرط پر دے رہے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں حقیقت میں آپ قرض نہیں دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور جب بیچ رہے ہیں تو خرید و فروخت کا اصول ہے کہ اگر چیز ایک جیسی ہے یا الگ الگ ہے تو ایسی صورت میں ایک ہاتھ سے دینا ہے، دوسرے ہاتھ سے لینا ہے۔ اگر آپ دینار دے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں، بعد میں آپ دینار لیں گے۔ اگر آپ دینار دے رہے ہیں اور شرط رکھے ہیں کہ آپ روپیہ لیں گے تو ایسی صورت میں یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے دینار دے دیے، کوئی شرط پہلے سے رکھی ہوئی نہیں تھی، اور دیتے وقت قرض جسے آپ دیے ہیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دوسری کرنسی ہے، آج کی قیمت کے حساب سے آپ اس کے برابر کی کرنسی لے لیں اور آپ اس پر راضی ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کیا گیا کہ دینار کے بدلے میں دوسری کرنسی ادا کرنا کس حد تک درست ہے؟ تو اس کے جواب میں سعودی عرب کی علماء کمیٹی نے یہ فتویٰ سنایا کہ اگر یہ شرط لگا کر معاملہ ہو تو پھر جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ آپ کرنسی کے بدلے میں کرنسی بیچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک ہاتھ سے دینا ہے، دوسرے ہاتھ سے لینا ہے، اس میں ادھار چل نہیں سکتا، کیونکہ یہ نقد کے ساتھ بے ہے، اس میں ادھار جائز نہیں ہے۔ سونے کے بدلے میں سونا بیچیں، سونے کے بدلے میں چاندی بیچیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ادھار بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ سونا سونے کے بدلے میں، سونا چاندی کے بدلے میں، گیہوں جو کے بدلے میں، کھجور نمک کے بدلے میں، یہ ساری چیزیں اگر آپ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں تو ایسی صورت میں نقد ہونا چاہیے، یہ دیں اور یہ لے لیں، ادھار اس میں چل نہیں سکتا۔ اگر ادھار معاملہ طے کر لیا جائے تو یہ سود ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دینار دے کر 6 مہینے کے بعد اگر روپیہ لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے قرض نہیں دیا، بلکہ حقیقت میں آپ نے دینار کو روپیے کے بدلے میں بیچا ہے، اور جب آپ بیچ رہے ہیں تو یہ نقد بے ہونا چاہیے، نقد خرید و فروخت ہونی چاہیے۔ اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو ربا النسیئہ کہتے ہیں، یعنی تاخیر کرنے کا سود، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دینار کے بدلے میں آپ نے قرض دینار دے دیے، 6 مہینے کے بعد جس کے پاس قرض ہے اس نے آپ سے کہا کہ میرے پاس فی الوقت دینار کے بدلے میں انڈین روپیے ہیں، کیا آپ آج کی قیمت کے برابر کے انڈین روپیے لیں گے؟ اگر آپ رضامندی کا اظہار کریں پھر لے لیں تو اسی وقت یہ کرنسی بیچی جا رہی ہے، جائز ہے اور حرج نہیں ہے۔ لیکن پہلے ہی سے اگر شرط لگائی گئی تو شرط لگا کر آپ 6 مہینے کا ٹائم دے کر جو بیچ رہے ہیں ادھار بیچنے کی وجہ سے ناجائز ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کو سعودی ریال یا مصری یا آسٹریلی پاؤنڈ، سعودی ریال دیے اور مصری اور آسٹریلی پاؤنڈ لیے،
تو پھر مقروض دیتے وقت بغیر شرط کے دے رہا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے کا فتویٰ جو ہے سعودی عرب کی علماء کمیٹی نے دیا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فیصلہ درست ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں ایک ہاتھ سے دینا ہے اور دوسرے ہاتھ سے لینا ہے، زیادہ بھی نہیں کرنا ہے، کم بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ چیزیں اگر بدل جائیں، سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، نمک کو گیہوں کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمی زیادتی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے لیا جائے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے کچھ ساتھی مل کر جمعیہ یا چٹی بناتے ہیں، جس میں طے یہ ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں نے مل کر چٹی ڈال رکھی ہے، 10 آدمی 100 دینار جمع کریں گے، پہلے مہینے میں اس چٹی کو بیچا جائے گا، جو آدمی ضرورت مند ہے وہ اس کی بولی لگائے گا کہ میں اسے 500 میں خریدتا ہوں، جبکہ پیسے کتنے ہیں؟ 1000 ہیں، 500 میں خریدتا ہوں۔ دوسرا آدمی جو اس سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسے 490 میں خریدتا ہوں۔ بہرحال 1000 روپے کو 900 روپے میں، 800 میں، 600 میں، ضرورت کے حساب سے آدمی کم میں خریدتا ہے اسے بیچ دیا جاتا ہے، بقیہ رقم ان 10 افراد میں پھر سے تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ناجائز اور حرام، ظلم، سود اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جوا بھی شامل ہے۔ یہ ساری خباثتیں اس چیز میں داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ جب آپ کسی کو قرض اس شرط پر نہیں دے سکتے کہ وہ اگلے سال پھر سے آپ کو قرض دے گا تو بھلا شریعت اس طریقے کے معاملے کو کیسے جائز قرار دے سکتی ہے؟ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، بینکوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کے معاملات اور دنیا کے اندر حد سے آگے بڑھ جانے کی کوشش نے بہت سارے ایسے معاملات جو حقیقت میں غیر شرعی اور سودی ہیں لوگوں نے جائز سمجھ کر اپنانے شروع کر دیے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک کاروبار اس طریقے کا ہے کہ آپ کو باہر گاڑی پسند آتی ہے، آ کر آپ اسے بینک سے خرید لیتے ہیں، بینک آپ کو سود پر وہ گاڑی دیتا ہے۔ اس کے لیے حیلہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس آدمی سے آپ نے گاڑی خریدی ہے، حالانکہ آپ نے اس سے گاڑی خریدی نہیں ہے، جب جا کر آپ بینک میں معاملہ درج کرتے ہیں تو بینک فلاں آدمی سے سستے داموں میں گاڑی خرید لیتا ہے، 1000 میں گاڑی خرید لیتا ہے، وہی گاڑی آپ کو 1200 میں بیچ دی جاتی ہے۔ 1000 کا چیک پرانے گاڑی کے مالک کو دے دیا جاتا ہے اور آپ کے ذمے 1200 جو ہے قسطوں پر ڈال دیا جاتا ہے، جو حقیقت میں سود ہے۔ اور اسے قسط کی بیع اور قسط کی خرید و فروخت سمجھ کر لوگ اس معاملے کے اندر تساہل کرتے ہیں، جبکہ یہ کھلا ہوا سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قسط کی خرید و فروخت کے سلسلے میں اگر آپ حقیقت میں بینک سے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اہل علم کے درمیان اس سلسلے میں ایک مسئلے میں اختلاف ہے، اور وہ مسئلہ اس طریقے کا ہے کہ اگر آپ کسی بینک میں کوئی گاڑی خریدنے کے لیے پہنچیں، بینک والوں نے آپ سے کہا کہ اس گاڑی کو ہم 4 سال کی قسطوں میں آپ کو اتنے میں بیچیں گے، 4000 میں بیچیں گے۔ اگر آپ یہی گاڑی کیش خرید رہے ہیں تو آپ کو 3500 میں بیچی جائے گی۔ تو چاروں اماموں اور اسی طریقے سے کچھ دوسرے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ خریدتے وقت
اگر اس کی قیمت فکس کر لی گئی ہے کہ 4 سال میں ہم ادا کریں گے اور 4,000 میں خرید رہے ہیں، قیمت طے ہو گئی، دینے کی مدت طے ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ نے اس مدت پر خرید لیا، تو بعض علماء نے اس معاملے کو جائز قرار دیا ہے۔ بینک صاف کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اسے کیش خریدیں گے 3.5 کی ہے، اگر آپ اسے 4 سال میں دے رہے ہیں تو 4,000 دینار کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے قسطوں میں ہی خریدنا چاہتا ہوں 4 سال کی مدت میں، پھر اس کے بعد 4,000 دینار میں آپ نے گاڑی خرید لی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس طریقے کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ مدت بھی آپ نے بتلا دی، قیمت بھی آپ نے بتلا دی، اس نے نقد کی ایک قیمت بتلائی ہے، ادھار کی ایک قیمت بتلائی ہے، لیکن قیمت طے کر کے آپ نے خریدا ہے۔ لہذا خرید لینے کے دوسرے دن اگر آپ کے پاس پیسے کا بندوبست ہو جائے، لے جا کر اگر آپ بینک کو پیسے ادا کریں اور بینک یہ کہے کہ آپ نے 4,000 میں خریدی تھی، آج اگر آپ رقم ادا کریں گے تب بھی آپ کو 4,000 دینے ہیں، اور قسطوں میں ادا کریں تب بھی 4,000 دینے ہیں، تو اس طریقے کے معاملے کو بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن آپ نے سودا کر لیا، پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد یا دوسرے مہینے میں یا 6 مہینے کے بعد آپ اپنی رقم لے کر بینک میں پہنچے اور آپ نے کہا کہ میں نے تو قسطوں میں 4,000 میں خریدی تھی، اب میں اسے کیش کر رہا ہوں، اور اس وقت اس نے اس کی قیمت کم لگا کر 3,500 میں معاملہ طے کر لیا، تو یہ سود ہوگا، کیونکہ اس نے آپ کو 4,000 میں بیچا نہیں تھا بلکہ 3,500 میں بیچ کر 5,000 اس نے آپ کو سود کے لگائے تھے، جو آپ نے وقت سے پہلے دینے کی وجہ سے اس قیمت کو کم کر دیا۔ لیکن بعض علماء نے سرے سے اس مسئلے کو تسلیم ہی نہیں کیا، کہا کہ ایک چیز جو نقداً 3,500 میں بیچی جا رہی ہے، اسی چیز کو 4 سال کی مدت میں اگر 4,000 میں بیچا جا رہا ہے تو یہ 500 جو ایکسٹرا لگائے جا رہے ہیں یہ حقیقت میں سود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، من باع بیعتین فی بیعہ فلہ اوکسہما او الربا، جو آدمی ایک خرید و فروخت کے اندر 2 قیمتیں لگاتا ہے، اسے یا تو کم قیمت لینی ہوگی یا تو وہ سود میں واقع ہو جائے گا۔ اس نے ایک چیز کی 2 قیمتیں لگائی، کہا کہ ادھار کی ایک قیمت ہے اور نقد کی ایک قیمت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جو کم قیمت ہے وہ لینی پڑے گی، 3,500 ہی اسے لینے پڑیں گے، اگر زیادہ لے رہا ہے تو یہ سود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اس طریقے کی خرید و فروخت سے بچنا اگر ناجائز اور حرام نہ بھی کہا جائے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طریقے کی خرید و فروخت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حلال چیزوں میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے، حرام سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، حلال کی روزی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے کے سودی کاروبار میں سے ایک کاروبار یا ایک طریقے کا معاملہ جی پی فنڈ کا مسئلہ بھی ہے۔ ہوتا اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ حکومت کے ملازم ہیں تو ہر مہینے آپ کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب آپ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی سروس کے ایام میں اگر 5 لاکھ روپئے کاٹے گئے ہیں تو آپ کو 6 یا 7 لاکھ روپئے دیے جاتے ہیں۔ یہ جو جی پی فنڈ ہے، اس سلسلے میں صحیح فتویٰ اور حقیقی فتویٰ یہی ہے کہ یہ جو زائد رقم ہے، یہ زائد رقم سود کی رقم ہے،
اور یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ آپ کا کاٹا ہوا پیسہ سودی کاروبار میں لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اس پیسے کو اس کے ساتھ ملا کر آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے، بلکہ کچھ ملکوں میں باقاعدہ طور پر اس کے فارم میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، مثلا ہندوستان کے فارم میں یہ لکھا ہوا ہے 14 نمبر کا اس کا جو خانہ ہے، اس میں آپ کی کاٹی ہوئی اس رقم کے ساتھ سود کے خواہش مند ہیں یا نہیں۔ جب معاملہ کرنے والے خود نے اسے سود قرار دیا ہے تو ایسی صورت میں اس طریقے کا لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے موظف کو زیادہ دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کوئی زیادہ یا کوئی انعام اور بخشش نہیں، بلکہ آپ کے کٹے ہوئے پیسے کو سودی کاروبار میں لگا کر اس سے کمائی ہوئی ناپاک اور حرام کمائی آپ کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی حکومتیں ہیں جہاں پر انعامی بانڈ کے نام سے کچھ بانڈ تقسیم کیے جاتے ہیں اور بیچے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسے خریدتے بھی ہیں کہ 1 لاکھ کا آپ بانڈ خریدیں، پھر اس کے 1 مہینے کے بعد چٹھی اٹھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ آپ کے 1 لاکھ آپ کو واپس ہوں گے، لیکن جس کے نام چٹھی نکلے گی اسے زیادہ رقم دی جائے گی، یا کوئی زمین دی جائے گی، یا کوئی گھر دیا جائے گا۔ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ 1000 لوگوں نے 1 لاکھ روپیہ جو اکٹھا کیا ہے، اس پوری رقم کو سودی کاروبار میں لگایا جاتا ہے، اس سے جو منافع ہوتا ہے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جن کے نام قرآن نکلتا ہے، اور باقی لوگوں کو ان کی اصل رقم واپس کر دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے انعامی بانڈ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سود کے معاملات تو بہت زیادہ ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کئی مہینے چاہیے، لیکن مختصر طور پر کچھ اور معاملات کو ہم بیان کر کے سود کے اس معاملے کو ختم کرتے ہیں اور آگے کے مسئلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سود کے معاملات میں سے ایک عظیم معاملہ جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو آزاد فرمائے، انشورنس کا معاملہ ہے۔ انشورنس یا بیمہ حقیقت میں یہ سود اور جوا دونوں سے ملی ہوئی کھچڑی ہے۔ انشورنس کے اندر بیمہ کے اندر سود بھی شامل ہے اور جوا بھی شامل ہے۔ میرے محترم بھائیو، انشورنس کا اصل مطلب ہوتا ہے یقین دلانا، یعنی انشورنس کمپنی آپ کو یہ یقین دلا رہی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا یا اپنی زندگی کا یا اپنے اقامے کا یا اسی طریقے سے اپنے کاروبار کا، اپنے گھر کا جو بیمہ کر رہے ہیں، اس پر آئی ہوئی آفت اور مصیبت میں کمپنی آپ کا ساتھ دے گی۔ اس طریقے کا یقین کمپنی دلاتی ہے، اسی لیے اسے انشورنس کہا جاتا ہے، یعنی یقین دہانی، یقین دلانا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، بیمہ کرنے والا کمپنی کے پاس قسطوں میں کچھ رقم جمع کرتا ہے، اس کی قسطیں پوری ہو جانے کے بعد کمپنی اس پیسے میں بونس کے نام پر جو حقیقت میں سود ہوتا ہے کچھ پیسہ مزید اضافہ کر کے واپس کر دیتی ہے۔ انشورنس کی یہ ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے لائف انشورنس کرایا جاتا ہے، جس میں انشورنس کرنے والا کمپنی کو ہر مہینہ اتنی رقم جمع کرتے جاتا ہے، اور طے یہ ہوتا ہے کہ مدت کے اندر اگر آدمی مر جائے تو ایسی صورت میں اس کے ورثہ کو جتنے کا اس نے بیمہ کرایا ہے اتنی رقم دے دی جائے گی۔ سوچنے کا مقام ہے، اگر کسی نے اس طریقے کا انشورنس کرایا، پہلی قسط 2000 روپے اس نے جمع کر دی، دوسرے ہی ہفتے انتقال ہو گیا،
50 لاکھ کا اس نے بیمہ کرایا تھا، تو بقیہ رقم جو اس نے بیمہ کمپنی سے حاصل کی ہے شرعی نقطۂ نظر سے کیسے جائز اور صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر پوری قسطیں اس نے مکمل کر دیں، اس مدت کے اندر انتقال نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس کے پیسے کا کیا ہوگا؟ اگر اس کے پیسے کے ساتھ کچھ زیادہ اور اضافہ اسے واپس کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس اضافے کا کیا ہوگا؟ اور اصل رقم اس نے اس نیت سے رکھی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے ایکسٹرا ملے، میرے گھر والوں کو ایکسٹرا ملے، تو اس معاملے کا کیا ہوگا؟ جس طریقے سے انسان اپنی زندگی کا بیمہ کراتا ہے، آج تو ضلالت اور گمراہیاں اور گناہوں نے ترقی کر کے اس کو مختلف انداز میں اچھالا ہے۔ جسم کے ہر حصے کا بیمہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بیمہ، آنکھ کا بیمہ، سر کا بیمہ، بیماریوں کا بیمہ، صحت کا بیمہ، گاڑی کا بیمہ، گھر کا بیمہ، یہ سارے انشورنس اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہیں۔ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بیمے کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بہرحال انشورنس کا کاروبار شرعاً ناجائز ہے، یہ یورپ کے نظام سرمایہ داری کا ایک طبعی تقاضا ہے اور اس کا تصور بھی اسلامیت سے بعید اور دور ہے۔ اسی لیے کسی بھی طریقے کے انشورنس کا اسلام کے اندر تصور کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سود بھی ہے اور اس کے اندر جوا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جسے عام طور پر لوگ انجانے میں مطمئن ہو کر اس میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سی ایسی بینکیں ہیں جن بینکوں کے بارے میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلامی بینکیں ہیں، جبکہ بہت ساری ایسی بینکوں کے اندر بہت سارے ایسے معاملات جو کہ شریعت اسلامیہ سے ٹکراتے ہیں انجام دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر دنیاوی معاملات نے ہمیں اس قدر جکڑ دیا ہے کہ بینکوں کے بغیر ہم لوگ اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کم نقصان کو برداشت کرتے ہوئے معاشرے میں اگر کوئی بینک کھلے طور پر سودی کاروبار کا اعلان کرتا ہے تو آپ اس سے بچیں۔ ایسے بینک میں اپنے معاملات ضرورت کے حد تک رکھیں جن بینکوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ سودی کاروبار نہیں کرتے، لیکن کسی بھی طریقے کا معاملہ صرف اس لیے نہیں کیا جائے کہ اسلامی بینک کر رہا ہے، بلکہ کرنے سے پہلے اس معاملے کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جانچیں کہ یہ معاملہ جو میں فلاں بینک کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ کہ اس بینک کے بارے میں یہ معروف اور مشہور ہے کہ اسلامی بینک ہے، لیکن یہ معاملہ بذات خود کیا اسلامی طریقے سے جائز اور اللہ رب العالمین کے نزدیک حلال ہے؟ اگر ہے تو آپ اپنا قدم آگے بڑھائیں۔ اگر معاملہ حرام کا ہے، سود کی آمیزش ہے، خرید و فروخت کے اندر ایسی شکل ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں اگرچہ کہ اس معاملے کو اسلامی بینک انجام دے، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ صرف اس بینک کا نام اسلامی رکھنے کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ اپنے سارے معاملات جو ہے انجام دیتے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے، پرہیزگار بنائے، دنیا کی طلب اللہ تبارک و تعالی ہم میں اتنی نہ بھرے کہ ہم اپنے آخرت سے اندھے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے حلال لقمہ کھلائے، حرام کے ہر لقمے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، ہمارے والدین کو، ہماری آل و اولاد کو اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ حرام سے ہم اپنا دامن کھینچ سکیں۔ اللہم اغننا بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو اپنے حلال میں اتنی
اتنی برکت عطا فرما کہ ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.